ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويجتنب سخطه ويتخذ رضوانه إنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وہ ہدایت پا گیا، وہ راہ پا گیا، وہ جنت کا راستہ لے گیا. اور جس نے معصیت اختیار کی، نافرمانی اختیار کی، وہ گمراہ ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کا راستہ گم کر بیٹھا، اور اس نے کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا سوائے اپنی جان کے. اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، میں بھی سوال کرتا ہوں، آپ بھی سوال کرتے ہیں. وَنَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّنَا أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنا. اور جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو پھر دیکھ لو سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں مل گئی ہیں یا نہیں ملی؟ یہ دونوں چیزیں ہمیں ملی ہیں، اور ہمیں ہی ملی ہیں اس امت کو. اور جب یہ دونوں چیزیں ہمیں مل گئیں، اللہ کی کتاب بہترین کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ترین اور بہترین ہدایت، اس کے بعد بھی کوئی سمجھے کہ دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور وہ کوئی نئی بات اس میں پیدا کرنا چاہے، تو یاد رکھو یہ گمراہی ہے. ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت کا انجام سوائے جہنم کے اور گمراہی کے اور کچھ نہیں، کہ وہ اللہ کے راستے سے دور لے جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ کتاب ہے، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے.
काफिरों ने कहा ये तो खुला जादूगर है। ये बात कि वही कोई चीज़ होती है और ये बात कि रिसालत कोई चीज़ है और अल्लाह आसमानों के ऊपर हैं जो कि इंसानों को हदायत देते हैं, इंसानों को राह दिखाने का बंदोबस्त करते हैं। किताबों को भेजा है अल्लाह ने और नबियों को और रसूलों को भेजा है अल्लाह ने। आज ये बात उस वक़्त भी कुछ लोगों को अजीब लगती थी और अब भी ये वो जो अजीब लगना जो है अब और भी ज़्यादा हो गया। देखें, पाकिस्तान बना है आज से कुछ 73-74 साल पहले, तो हम ईसाइयों में भी रहते थे, हिंदुओं में भी रहते थे, सिखों में भी रहते थे और हमारा वास्ता दीगर अदियान से था। पाकिस्तान बनने के बाद हमने समझ लिया कि हर तरफ अब मुसलमान हैं और मुसलमान ही थे और इस मुआशरे में हमने अगर किसी चीज़ को देखा और उसके ख़िलाफ़ इल्म और अमल की बुनियाद पर बहुत ज़रूरत समझी तो ये पिछले 73 साल में इन दरसगाहों में, इन मुसल्लों पर, इन मिंबरों पर शिरक और बिदत को जो है वो अपना मद्दे मुकाबल समझकर उसके लिए हमने बच्चों को पढ़ाया भी, असातिज़ा ने उसके ऊपर खूब रिसर्च भी की और उसके रद्द में अपने दीन को बचाने के लिए मेहनत की। चलते चलते सारी दुनिया एक ऐसे मकाम पर आ गई है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल को, जिनके हाथों में एक ऐसा आला आ गया है जो दुनिया के हर गोशे में उनकी जो रवाबत जो है वो उसने उसको पैदा कर दी है, हर बात को खोल कर उसके सामने रख दिया है। इल्म तक रसाई जितनी आज आसान है कभी भी नहीं थी और उस इल्म की वजह से बहुत से लोग अलहाद का शिकार हैं और हमें नहीं पता हमारी नस्लें अपने लिहाफों के नीचे मोबाइल पर क्या देखती हैं और किन लोगों के ख्यालात उनको मुतासर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि हम सबको इस बात पर नज़र रखनी है कि हमारी नस्लें जो हैं वो किस राह पर जा रही हैं और उसमें सबसे बड़ा ख़तरा मैं इस वक्त समझता हूँ कि वो इल्हाद से है। ये जरासीम, इसका कोई इजहार नहीं हो रहा, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये घुन ये हमारे माशरे को, हमारे नौजवानों को के ज़हनों को ख़राब कर रहा है। कैसी किताब, रसूल कैसे, अल्लाह कैसे कहते हैं कि अल्लाह हैं, कैसे कहते हैं कि ये किताब जो अल्लाह की किताब है और इसकी बुनियाद समझते हैं कि साइंस में है। तो ये जो है ये बात अजीब है कि किताब है और अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह है और वो आसमानों पर अर्श के ऊपर मुस्तवी है। ये बातें, इनको अजीब आहिस्ता आहिस्ता हमारी आंखों के सामने आ जाएगा जो लोग ये कह रहे होंगे कि ये क्या बात है और हमें सोचना पड़ेगा और उनको समझाना भी पड़ेगा कि ये क्या दीन है और ये कहाँ से आया है। अकान लिन्नास अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन्नास, कि एक बंदा होता है, एक आदमी है, मक्का में वो रहते हैं, मक्का में वो पैदा हुए, उनको बचपन में भी देखा लोगों ने, जवानी में भी देखा। एक दिन उन्होंने कहा मुझ पर वही आती है। वही आती किसी ने देखी नहीं, कैसे आती है भाई, क्या कहेंगे, क्या जवाब है मेरे बड़ों के पास बच्चों को बताने के लिए। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह ताला यहाँ पे भी बशारत दें, बशरिल लज़ीना आमनू अन्ना लहुम कदम सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम, बशारत दे दें ईमान वालों के कि उनका जो कदम है, उनकी बुनियाद जो है वो सच्चाई पे है। ये सच्चाई कहाँ से ढूंढेंगे? देखें, हम वो नज़ीर इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोगों को नज़र आती है। हमें समझाना पड़ेगा, हमारे पास उसवे इब्राहीमी है,
حضرت ابراہیم نے جس وقت اس دنیا میں آنکھ کھولی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا تھا. انہوں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں پہ اللہ رسول کی بات بتانے والا کوئی نہیں تھا. یہ تو ہم ہیں. ہم نے آنکھ کھولی تو ہماری ماں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے اور اللہ اوپر ہے، اور ہمیں سکھا دیا لا الہ الا اللہ، اور ہمیں سکھا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم کے پاس کیا ذریعہ تھا، کیسے پہنچ گیا؟ یہ ہے کہ اب جو آج کل جس کو ہم ایک سائنٹیفک اپروچ کہتے ہیں، وہ اپروچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کی. اس اپروچ کو انہوں نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے زمین و آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا، چاند کی طرف دیکھا. یہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایمان تو مل گیا، اپنی ماں کی گود سے ہمیں ایمان مل گیا، اپنے گھر کے بیڈ روم سے ہمیں ایمان مل گیا، اپنے گھروں میں ایمان مل گیا، بازاروں میں نکلے تو ایمان تھا، مسجدوں میں گئے ایمان تھا، مدرسوں میں گئے تو ہمیں ایمان تھا، وہ مضبوط ہوتا گیا. لیکن اپنی آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھیں اور غور کریں. ہمیں خود سے بھی اپنی اپروچ سے اللہ کو پہچاننا چاہیے، اللہ کی پہچان کرنی چاہیے. اور یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے کہ وہ سچے مقام پر ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے. وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنا تعارف فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی ہے سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، وہ اللہ ہی ہے تمہارا رب ہے سو اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ زمین و آسمان کی تخلیق، اس پر غور کرنا. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آسمانوں کی طرف کہ ستارے ہیں، وہ ستاروں کو کہتے تھے یہ رب ہے. کچھ لوگ ستاروں کو رب مانتے تھے تو وہ ستارے ڈوب جاتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہے جو ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، دن میں نظر ہی نہیں آتا. پھر چاند کو دیکھا کہ زیادہ روشن تھا لیکن چاند وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، وہ بھی مہینے میں چند دن نظر ہی نہیں آتا. مہینے گزرے، سال گزرے، سورج کو دیکھا بہت بڑا ہے، بہت روشن ہے. جب وہ روشنی آتی ہے سب کچھ مدھم ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی ڈوب جاتا ہے، رات کو نہیں ہوتا. گرمیوں میں سورج یوں نکلتا ہے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، سردیوں میں ایک طرف سے ہو کے گزر جاتا ہے. تھوڑی حرارت ہوتی ہے، سال ہا سال اسی طرح پابند. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں اس طرح سے مجبور ہیں. سورج سردیوں میں یہاں سے نکلنے پر، گرمیوں میں یہاں سے نکلنے پر مجبور ہے، غروب ادھر ہو جاتا ہے. یہ مجبوری، یہ پابندی، یہ کس چیز کی پابندی ہے؟ انہوں نے غور کیا یہ کس کی پابندی ہے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب کی سب چیزیں پابند ہیں. انسان اپنے پیدا ہونے میں پابند نہیں ہے. پودے بیج سے اگتے ہیں، پابند ہیں کہ نہیں؟ بیج پھوٹتا ہے، ایک جڑ
اس میں سے نکلتی ہے وہ نیچے کی طرف جانے کی پابند ہے، ایک اس میں سے شاخ نکلتی ہے وہ اوپر کی طرف جانے کو پابند ہے، ایک بیج میں سے نکلنے والا حصہ زمین کی طرف، ایک حصہ زمین کی دوسری طرف، ایک حصہ جو ہے وہ کشی سے ثقل کے مطابق جا رہا ہے، دوسرا حصہ کشی سے ثقل کے خلاف جا رہا ہے، ایک حصہ وہ اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، دوسرا حصہ روشنی کی طرف جا رہا ہے۔ اور سارے بیج ہی ایسے کرتے ہیں، کیوں؟ کس پروگرام کے پابند ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے کس پروگرام کے پابند ہے؟ انسان کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا؟ کسی پروگرام کا پابند ہے یا نہیں ہے کسی کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روک لے؟ یہ بڑھاپا بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، کمزور ہوتے ہوئے اعضاء کچھ کر لیں، اچھا طرز عمل اختیار کر لیں، ورزش والا، غذا کی بہتری والا، تو تھوڑی دیر ہو جائے گی لیکن کمزوریاں آئیں گی، آ رہی ہیں، اور ساری کمزوریوں کا جب بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو کمزوریوں کا انجام نظر آنا چاہیے اگر کسی میں عقل ہے تو، کہ یہ ساری کمزوریاں کہاں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم سے ہی اب سیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کی بحث ہو گئی بادشاہ وقت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کی تو بڑی گھٹیا سی بات کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ ایک شخص کو سزائے موت تھی، اس کو چھوڑ دیا، ایک کو ایسے پکڑ کے قتل کر دیا، ہے تو یہ کجب ایسی فضول سی حرکت تھی اس کی، لیکن حضرت ابراہیم خاموشی، اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ لیکن پھر انہوں نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو تم ذرا ایسے کرو کہ دوسری طرف سے سورج نکال کے دکھا دو۔ تو پھر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، فبہت الذی کفر، حیران پریشان رہ گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ تو رب تو وہ ہے جو بیج سے جڑ کو زمین کی طرف اور شاخ کو اوپر کی طرف اگاتا ہے، کوئی اس کے خلاف کر سکتا ہے؟ جو بچوں سے جوان اور جوانوں سے بوڑھے بناتا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے کہ اس کو اس کے دوسری سمت میں چلا دے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حج کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ اے لوگو، تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں تھی پہلے، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اسے بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، بڑھاپے سے پہلے مار دیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اس کی عقل بیچارے کی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔
سب کے مشاہدے میں آتی ہے یہ بات. اور کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دیکھیں، اس سے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کلمہ بھی مل گیا، ہمیں ایمان بھی اپنی ماں کی گود سے مل گیا، لیکن ہمیں اپنی نظر سے بھی اللہ کو پہچاننا چاہیے. اور یہ پہچان آپ کو آئے گی تو آپ اپنی اگلی نسلوں کو بھی کروائیں گے. اور اب ضرورت ہے اس بات کی. یہ نہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے اپنی امی سے کلمہ اور ایمان کی بات کو قبول کر لیا تھا، آئندہ نسلیں بھی اسی طرح سے قبول کریں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیتم ما تمنون، تم دیکھتے ہو کہ بھلا تم کیا ٹپکاتے ہو. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کے بعد جو کچھ تخلیق پاتا ہے، جو کچھ تم ٹپکاتے ہو اس کے بعد جو کچھ تخلیق پاتا ہے، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے تخلیق کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. وہ جو اس وقت تخلیق پاتا ہے نا، اس میں جو نشو و نما کا مادہ ہے جس کو آج کی دور خوردبینیں بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ مادہ جس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات لکھی ہیں جن کو ہم جینز کہتے ہیں. جب عرب میں یہ قرآن اترا اس وقت تو یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی نا، تو اتنا ہی کہا کہ جو تم ٹپکاتے ہو. آج کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سپرم ہوتے ہیں، اور سپرم بھی جو ہے وہ کئی لاکھ ہوتے ہیں، کئی ملین ہوتے ہیں، کروڑ ہوتے ہیں، بلکہ بالعموم 50 کروڑ سپرم ہوتے ہیں، جس میں سے ایک نے تخلیق میں حصہ لینا ہوتا ہے. 5 کروڑ 50 ملین. اور وہ جو تخلیق جو ہونی ہے اور جس کوڈ کے جس اطلاع پہ اور جس یعنی ہدایات جو ہیں اگلے انسان کو بنانے والی، اس کو خوردبین بھی نہیں دیکھتی. تو پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کی، اسی سے بچپنا، اور پھر بچپنے سے بڑھنا اور بڑھ کر جوانی تک آنا، اور جوانی پر آنے کے بعد پھر اس بڑھوتی کا رک بھی جانا. کسی کو 5 فٹ کسی کو 6 فٹ قد ملتا ہے، اس کے بعد بڑھنا کیوں رک جاتا ہے؟ یہ بھی پروگرام وہیں پہ نہیں بڑھتا. تو بڑھتا ہے تو پھر ہوتا نا، کوئی 60 فٹ کا ہو جاتا، کوئی 60 گز کا ہو جاتا. کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے پروگرام کے پابند ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے.